عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج ہم لوگ بخاری شریف کا آغاز کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. امام بخاری کے مختصر طور پر حالات یہ ہیں کہ ایک شاعر نے ان کے حالات کو اس طرح بیان کیا: کان البخاری حافظا و محدثا جمع الصحیح اکمل التحریری میلادہ صدق و مدت عمرہ حمید وانقضا فی نوری. امام بخاری حدیثوں کے بہت بڑے حافظ تھے، محدث تھے. حافظ الحدیث ہونا ایک مرتبہ ہے کہ آدمی حدیثوں کو اپنے سینے میں اور اپنی کتاب میں محفوظ کر لے. دوسرا کام دوسروں تک اس حدیث کو پہنچانا، جیسا کہ اس کا حق ہے اس طرح پہنچانا، یہ مرتبہ محدث ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دونوں کاموں میں سبقت اور امامت حاصل ہے. اس لیے کہا گیا کہ کان البخاری حافظا و محدثا. 1,00,000 صحیح حدیثوں کے محافظ کو حافظ کا دیا جاتا ہے. اب یہ کہ امام بخاری نے فرمایا خود کہ میں نے اپنی زندگی میں 6,00,000 حدیثیں صحیح، سقیم اور ضعیف، مقبول، سب ہر قسم کی جمع کی، اور ان میں سے میں نے ان حدیثوں کو جو مقبول ہوتی ہیں چھٹائی کیا تو 30,000 حدیثیں میرے پاس اس مرتبے کی تھیں کہ جن پر اعتراض نہ پڑے تو اس کا دفاع بآسانی ہو جائے. اس طرح امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے 13 سال کی عمر سے سفر شروع کر دیے. یہ یاد رہے
کہ آج کل کے سفر جیسا اس زمانے کا سفر نہ تھا، نہ راستے متعین تھے اور نہ ان کے لیے سنگ میل تھا، نہ کوئی اس بات کا نشان اور سائن کہ کس راستے سے کس جگہ آدمی پہنچے، نہ سواریاں تھیں اور نہ سواریوں کے لیے کوئی انتظام تھا۔ آج کل ہر طرح کی سواریاں مل جاتی ہیں، یہاں تک کہ لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک میں گھنٹے بھر کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ ایسی سواریاں بھی ہو گئیں۔ اس زمانے میں سامان اٹھانے کے لیے کوئی ٹرک یا کوئی ٹریکٹر نہیں تھا، سامان سفر اپنے کاندھے پر لاد کر چلنا پڑتا۔ کھانا پانی، کیونکہ راستے میں اس زمانے میں بوتلیں نہیں ملتی تھیں، ہر جگہ کنویں نہیں تھے، ہر جگہ پانی کے چشمے اور تالاب ندی کا وجود نہ تھا۔ اس زمانے میں تو پانی بڑی آسانی سے مل جاتا ہے۔ آج سے 30 سال پہلے میں گجرات اور راجستھان کا سفر جب کرتا تھا تو میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ بہت سی عورتیں پانی کے گھڑے پر گھڑے سر پر رکھ کر کے دور سے پانی لایا کرتی تھی، اور بہت سے مرد بھی یہ کام کیا کرتے تھے۔ جب آج سے 30-40 سال پہلے یہ حال تھا تو وہ عرب کے اس بے آب و گیاہ ریگستان میں اور بخارا وغیرہ کے علاقے میں آسان نہ تھا کہ امام بخاری سہولت سے سفر کر لیتے۔ لمبا سفر ہوتا، ایک مہینے کا یا اس سے بھی زیادہ کا۔ اب پانی، کھانے کا سامان، اپنی کتابیں، اپنی ڈائریاں، یہ اپنے کپڑے اور دوسرے ضرورت اور حاجت کے سامان وہ سب لاد کر کے ان کو جانا پڑتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ شروع میں میری ماں اور میری بہن دونوں میرے ساتھ سفر میں شریک رہیں، مگر بعد میں اکیلے ہی سفر کرتا رہا۔ ایک حدیث کے لیے ایک مہینے کا سفر میں نے کیا ہے، جس طرح سے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ نے حضرت انیس تک پہنچنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا، فی حدیث واحد، کہ ایک حدیث کے لیے کہ انہوں نے رسول پاک سے وہ حدیث سنی تھی اور کوئی دوسرا اس حدیث کا خود ڈائریکٹ رسول پاک سے سن کر کے بتانے والا نہ تھا، تو صرف اپنی سند کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے 1 مہینے کا سفر کیا۔ فرماتے ہیں امام بخاری کہ بعض اوقات ایسا ہوا کہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، میں نے درختوں کی پتیاں اور زمین کی گھاس کھا کر اپنی زندگی گزاری ہے، مگر میں نے اپنا کام نہیں چھوڑا۔
در رہے منزل لیلا کہ خطر ہاست بجاں، شرط اول قدم آنست کہ مجنوں باقی۔ تو یہ ایک دیوانوں کا ایک ہجوم تھا محدثین کرام کا۔ یہ گروہ دنیا کے مختلف حصوں میں حدیث کو حاصل کرنے اور لوگوں میں پھیلانے کے لیے سفر کرتا تھا۔ اس زمانے میں کوئی درسگاہ بھی نہ تھی، اس لیے لوگوں کو جو علم حاصل ہو جاتا خود ہی ایک جگہ مقرر کر کے ایک درخت یا ایک کھیت درخت کے نیچے یا کھیت میں بیٹھ کر کے وہ اپنا درس و تدریس کا کام جاری رکھتے اور حاصل کرنے والے وہاں پہنچتے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ لمبا سفر کیا اور اس کے بعد جو حدیث ملی وہ حدیث قابل اعتراض تھی اپنی صحت کے معاملے میں۔ جب بھی آپ لوگوں نے کوئی اس سلسلے میں اپنے اندر کبیدگی اور بددلی نہیں آنے دی، بلکہ طلب کے لیے بڑھتے رہے کہ چلو پتھروں کے بیچ میں لال و گوہر بھی مل جاتے ہیں۔ اس طرح 6 لاکھ حدیثیں آپ نے جمع کی۔ اب آپ سوچو کہ ان میں سے صرف 30,000 حدیثیں ان کو قابل عمل نظر آئیں۔ اس میں کیا یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ایک درجہ امامت حاصل کرنے کے لیے کس قدر مشقت اور آدمی کو رسول پاک کی محبت اور لگن کیا حاصل ہے کہ وہ آپ کی حدیثوں کو کھرچ کھرچ کے ادھر ادھر سے حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک طریقہ طلب ہے۔ اس زمانے میں اگر اس طریقہ طلب کا اور طریقہ تحصیل کا ذوق کا اگر 10واں نہیں 100واں حصہ بھی مل جائے تو اہل علم کے درجات بڑے بلند ہو جائیں اور ان کے اخلاص کا ایک نمونہ حاصل ہو جائے۔ آپ ذرا سوچیں، ہمارے مطبخ میں اگر روٹی ذرا سا سخت ہو گئی یا اد پکی اد کچی رہی تو اس پر ہنگامے اور اشتراک کی شکلیں آ جاتی ہیں، مگر ہمارے ان بزرگوں نے ان سب چیزوں کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ ان مشکلات کو سہنے کے بعد ہمارے پاس کتنا بڑا خزانہ آیا۔ یہ اس طرح میں نے خود اپنے استاد حضور حافظ ملت سے یہ واقعہ سنا۔ فرمایا ہمارے زمانے میں ایک طالب علم بنگال کی طرف سے آ کر علم حاصل کرتے تھے، گھر سے جتنا خط آتا وہ خط ایک گھڑے کے اندر رکھ دیتے، پڑھتے نہیں تھے۔ 10 سال تک انہوں نے اپنا یہ عمل جاری رکھا اور کہتے تھے کہ میں اس لیے خط نہیں پڑھتا ہوں کہ کہیں خط میں ایسی خبر نہ ہو کہ مجھے یہ کام چھوڑ کر بھاگنا پڑے۔ جب وہ فراغت سے علم کی تحصیل سے فراغت پا گئے تو گھڑے میں سے ایک ایک خط نکال کر پڑھتے تھے۔ کسی میں
ماں کے انتقال، بھائی کے انتقال اور باپ کے انتقال وغیرہ کی خبر تھی، زار و قطار وہ روتے اور کہتے تھے کہ اگر یہ خط میں نے پڑھ لیا ہوتا تو میرے پاس علم کا یہ خزانہ نہ رہتا۔ یہ کیفیت تھی۔ اور آج تو موبائل کانوں میں لگا لگا کر، منہ میں سٹا کر اتنی گفتگویں ہوتی ہیں کہ علم جائے ادھر ادھر۔ ہم کو تو اپنا موبائل سے کام انجام دینا ہے جو نہ دینی کام ہے اور نہ تعلیمی کام۔ اس وجہ سے اپنا ہمیشہ اپنا طور طریقہ اپنی تاریخ سے وابستہ رکھنا چاہیے۔ جس قوم نے اپنی روایت کو چھوڑ دیا، ان روایتوں کو چھوڑنے کے نتیجے میں وہ قومیں خس و خاشاک کی طرح طوفان زمانہ سے اڑ گئیں اور کسی کا پتہ نہیں چلتا۔ آج ہمارے علماء کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے عاری ہیں، اور چند ایک ایسے علماء ملیں گے جن کے دلوں میں فتویٰ دیتے وقت خوف خدا محفوظ ہوتا ہے، ورنہ کچھ لوگ، میں نے تو دیکھا کہ کچھ لوگ پیسے لے لے کر پڑی ہوئی طلاق کو بے طلاق کر دیتے ہیں، اور پیسے لے کر جائز کو ناجائز یا ناجائز کو جائز کر دیتے ہیں۔ یہ سب حالات پیدا ہو گئے، جان بوجھ کر یہ عمل ہو رہا ہے۔ چند پیسوں کے لیے لوگ اپنے دینی محور کو بدل دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آج کا زمانہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی دین کے اس سخت مسئلے پر عمل کرے۔ کیا صحابہ کرام کا زمانہ بہت آرام دہ تھا، جنہوں نے اپنے بھائی بہنوں تک کو چھوڑ دیا اور انہوں نے صاحب سلام کا رشتہ تک نہ رکھا، اپنے ماں باپ سے بھی تعلق کاٹ لیا؟ کیا اس سے زیادہ سخت آپ کا معاملہ ہے؟ رشتہ داریاں کر لیں اور اس کے بعد بد مذہبی کا خود شکار ہو گئے، بد مذہب بن گئے۔ یہ عام طریقہ ہے اور علماء کو بھی میں اس طریقے کا جانتا ہوں۔ میرے شاگردوں میں بعض عالم ایسے ہیں جن کے بارے میں مجھے بعد میں یہ خبر ملی کہ ان کی رشتہ داریاں عام طور سے سنیوں کے بجائے دیوبندیوں میں چلتی، سمجھ گئے آپ؟ اور ان کی بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے مسلک کا پرتانوی کر دیتے ہیں کہ یہ کیا نئی چیز نکالی، یہ کیا نئی چیز نکالی۔ یہ نہیں بول سکتے کہ یہ ایک علامت ہے حقانیت کی کہ جو راہ حق ہے وہی اعلیٰ حضرت نے منتخب کی۔ بہرحال اپنے حالات کو سنواریے، اور تمام طلباء جو ہمارے ادارے میں دین کا علم حاصل کرنے آئے وہ دیندار بنے۔ ان کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے علم کی تحصیل میں رکاوٹ پڑے یا اپنا دین بگڑنے لگے۔ ان سب راستوں سے بچیں۔ تربیت خالص تربیت اسلامی۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ امام بخاری اپنے استاد سیدنا اسحاق ابن راہویہ کی
مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کاش میرے شاگردوں میں سے کوئی صحیح ترین حدیثوں کا ایک مجموعہ ترتیب مسائل فقہی کے اعتبار سے جمع کر دے تو میری روح خوش ہو جائے۔ یہ انہوں نے ایک آرزو اپنے ہزاروں طلباء کے سامنے پیش کی۔ ان ہزاروں میں ایک امام بخاری ہیں جن کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اپنے شیخ کی آرزو پوری کروں۔ وہ آرزو نہیں ہے بلکہ در حقیقت وہ دین کی بہت بڑی خدمت ہے، اور رسول پاک کی صحیح ترین حدیثوں کا مجموعہ تیار کرنا یہ خود اگرچہ مشکلات کا جامع ہے، مگر اس کو انجام دے لینا بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ ارادہ کر کے آپ اٹھے، مقام ابراہیم پر کعبہ معظمہ کے سامنے آئے، اور انہوں نے وہیں پر یہ حدیثوں کے مجموعے کی تیاری شروع کر دی۔ اپنا وضو و غسل ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے بطور استخارہ وہ استخارہ کرتے، اور غیب سے جب اشارہ ملتا تو وہ اس حدیث کو اپنے مسودے میں نوٹ کر لیتے۔ یعنی امام بخاری نے اسماء الرجال کے قواعد اور اصول حدیث کے اصول ان سب کو برتتے ہوئے 30,000 حدیثوں کو الگ کر لیا تھا۔ ان 30,000 حدیثوں میں ہر حدیث کے لیے انہوں نے الگ الگ استخارہ کیا، اور ہر ایک کے لیے زمزم شریف سے وضو کیا۔ اب آپ ذرا سوچو، 30,000 مرتبہ یہ کام کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ زندگی خرچ ہو جائے گی مگر نہیں ہوگا۔ مگر امام بخاری پر قربان جائیے کہ زندہ باد عشق ماں سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت آئے ماں۔ وہ سب یہ کام انجام دیتے رہے۔ 11 سال میں 7,373 یا 78 یا جتنی بھی ہو اتنی حدیثوں کا یہ مجموعہ 2 جلدوں میں تیار ہوا۔ ان میں وہ حدیثیں بھی داخل ہیں کہ مقررات میں ہیں، ان کو کئی جگہ امام بخاری نے یا 2 جگہ امام بخاری نے روایت کیا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، وہ سفیان ابن عیینہ کے واسطے سے حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری یوں کر کے۔ یہ حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب میں 6 جگہ تخریج کی ہے، کہیں سفیان ابن عیینہ سے، کہیں سفیان ثوری سے، کہیں امام مالک سے، کہیں اور دوسرے محدثین سے۔ اس طرح یہ مقررات میں آتی ہے ایک حدیث۔
جو ایک صحابی بلکہ ایک ہی سند سے مروی ہے کہ سفیان ابن عیینہ نے جن سے روایت کی، امام مالک نے بھی انہی سے روایت کی، امام سفیان ثوری نے بھی انہی سے روایت کی، تمام محدثین نے اس کو اسی طرح پر روایت کیا۔ تو اس طرح مقررات امام بخاری میں کہ سب اگر اپنی جگہ بحال رکھے جائیں تو 7,000 اور کچھ حدیثیں ہوئیں، اور مقررات بھی اگر ختم کر دیتے ہیں تو 3,000 سے کچھ زیادہ حدیثیں بچتی ہیں۔ اب ان حدیثوں کے مقررات سے فائدہ ہے، ایک حدیث میں وہ لفظ نہیں ہے دوسرے میں ہے، ایک کا انداز بیان الگ ہے جس سے کوئی مسئلہ تخریج ہوتا ہے، دوسرے کا انداز بیان اور ہے اس سے نیا مسئلہ ایک اور تخریج ہو جاتا ہے۔ اس طریقے پر امام بخاری کے ان کاموں میں برکت ہی برکت ہے۔ اب امام بخاری سن 194 میں پیدا ہوئے، میلادہ صدق، ان کی پیدائش سن صدق میں ہوئی۔ ابجد حوض کے اعتبار سے جو حروف کے نمبرات آتے ہیں، حروف تہجی کے نمبرات آتے ہیں، اس اعتبار سے صدق کا 194 ہوتا ہے۔ صدق میں صاد 90 کا عدد رکھتا ہے، دال 4 کا عدد رکھتا ہے، سمجھ گئے؟ اب جد الف یا حمزہ جو ہے 1، بے کا 2، جیم کا 3، دال کا 4 ہے۔ حوض حتی کلمن صحفص میں جا کر کے یہ 90 صاد پر ختم ہوتا ہے۔ اب 90 صدق 90 اور دال کا 4 94، قاف کا 100، تو سن 194 میں امام بخاری کی پیدائش ہوئی ہجری سن کے اعتبار سے۔ وَمُدَّةُ عُمْرِهِ حَمِيدٌ، اور ان کی پوری عمر کی مدت حمید ہے۔ لفظ سے بھی آپ کی عمر کی خوبی کا بیان ہوتا ہے کہ سب قابل تعریف ہے پوری عمر آپ کی، چاہے وہ زمانے تعلم ہو اور تحصیل کا زمانہ ہو، چاہے تعلیم کا زمانہ ہو، سب حمید ہے۔ اس میں ہے کا 8 حتی میں ہے وہ 8، سمجھ میں آیا؟ تو حمید میم کا 40، کلیمن کا کاف کا 20، لام کا 30، میم کا 40 کلیمن میں ہے، نون کا 50، تو حمید 8 اور 40 48، یہ کا 10، حتی میں یہ ہے اس کا 10، تو کیا ہوا 48 اور 10 58، ہاں۔ دال کا 4، صدق میں دال تھی 4 تھی، تو 4 58 اور 4 62 سال آپ نے عمر پائی۔ وانقضا فی نوری، سن نور میں آپ کی وفات واقع ہوئی۔ نور نون کا 50،
کلمن میں نون ہے 50 ہے، اور واو کا 6، حوض میں 1 کا 5، واو کا 6، تو 6، تو نور 50، واو کا 6، 56 ہوا، اور رے قرشت میں رے 200، قاف کا 100 اور را کا 200، اس طرح 256 میں آپ کی وفات ہوئی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، یعنی امام اعظم کی وفات کے 106 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے، سمجھ گئے؟ اس لیے امام اعظم کے شاگردوں میں کئی ایک ایسے ہیں جو امام بخاری کے دادا استاد ہیں، جیسے عبداللہ ابن مبارک ہے۔ امام محمد کے شاگردوں میں محمد ابن مقاتل، محمد ابن مسلمہ، یہ لوگ امام بخاری کے استاد ہیں۔ اور بھی ہیں کئی ایک امام بخاری کے دادا استاد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، کہیں پر پردادا استاد ہیں۔ چلیے، امام بخاری نے اس کتاب کو جمع کرنے کے بعد امام اسحاق ابن راہویہ، امام یحییٰ ابن معین، امام احمد ابن حنبل اپنے ان تینوں استادوں کے سامنے بھی پیش کیا۔ یہ حضرات اسحاق ابن راہویہ اور امام احمد ابن حنبل، امام یحییٰ ابن معین علم حدیث کی معرفت میں یکتا روزگار مانے جاتے تھے، یہاں تک کہ علم حدیث کی معرفت میں امام حمیدی سے بھی اور علی ابن مدینی سے بھی زیادہ برتر مانے جاتے۔ سمجھ میں آیا؟ تینوں کے سامنے پیش کیا، تینوں نے خوب تعریف کی اور دعا کی امام بخاری کی عاقبت کے لیے، دنیا کے لیے اور ان کی کتاب کی مقبولیت کے لیے۔ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ علماء کہتے ہیں سند کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ کتاب کتاب اللہ ہے، کہ وہ تواتر کے درجے سے نیچے نہیں ہے۔ تواتر میں اس کا مرتبہ ایسا ہے کہ دنیا میں اتنا تواتر چند چیزوں کو حاصل ہے، جیسے رسول پاک کی رسالت ہے، آپ کا خاتم النبیین ہونا، یہ سب کے تواتر جیسے ہے کہ دنیا کے کونے کونے کے مسلمان رسول پاک کو رسول بھی مانتے ہیں، خاتم النبیین بھی مانتے ہیں، اور یہ اس طرح پر نہیں کہ انہوں نے خود سے اس کو اپنے دل میں پیدا کر لیا، بلکہ ان کے باپ دادا استادوں سے لے کر رسول پاک تک ہزاروں لاکھوں لوگوں کا واسطہ مل رہا کہ وہ سب نے اس چیز کو رسول پاک سے حاصل کیا۔ قرآن عظیم اسی طرح متواتر، سمجھ گئے؟ بلکہ اس کا تواتر اتنا زیادہ ہے کہ نمازوں کی رکعات کا تواتر بھی اتنا نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اتنا زیادہ وہ تواتر اس کا ہے۔
بہرحال یہ اب اس متواتر کی سند نہیں دیکھی جاتی، اس کا تواتر دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے صحیح کتاب سند کے اعتبار سے امام بخاری کی یہ الصحیح الجامع یہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ امام بخاری نے اس کتاب کو اس انداز میں جمع کیا۔ تائید غیبی آپ نے رکھی، 11 سال تک یہ کیا، پھر چاہا کہ خود بارگاہ رسالت میں اس کی مزید تصدیق کے لیے حاضری دی جائے۔ 5 سال روضہ پاک کے مواجہ شریف یا ریاض الجنہ میں بیٹھ کے ایک حدیث پڑھتے اور رسول پاک کی طرف ایسی لو لگاتے کہ یہ طالب علم کی طرح رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور سرکار ارشاد فرما رہے ہیں۔ حدیث پڑھتے، سرکار مسکرا دیتے تو اب اس کو نوٹ کر لیتے یا تائید فرما دیتے کہ ٹھیک ہے تو اس کو لکھتے۔ 5 سال میں انہوں نے مبیضہ تیار کیا۔ 11 سال اور 5 سال 16 سال لگ گئے اس کتاب کو اکٹھا کرنے۔ الحمدللہ آج اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہمیں حدیث کی سند پر بات نہیں کرنی پڑتی، یہ حدیث صحیح ہے کہ کیا، یہ شان بخاری اور مسلم کو حاصل ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ہاں، باقی رہا اور کتابوں میں جب حدیث آتی ہے تو سند کو تلاش کرنا پڑتا ہے، یہ اتنا بڑا کام ہوگا۔ اس لیے اب آج سے نہیں، جب سے یہ کتاب امام بخاری نے لوگوں کو سنائی ہے اس وقت سے یہ کتاب درس و تدریس کے اندر نصاب کے طور پر شامل ہے۔ یہ صرف صرف حضرت العلامہ ملا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درس نظامیہ کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ امام بخاری نیشاپور میں آئے تو آپ کا نام سن کر 80,000 لوگ اس کتاب کو سننے کے لیے امام بخاری کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے 80,000 طالب علموں کو یہ پوری کتاب از اول تا آخر سنائی اور وہ سب حافظ ہوئے۔ تو امام بخاری کے زمانے ہی سے اس کتاب کا درس جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ چلیے اب آپ لوگ کتاب کھول لیں تو اس کے بعد میں اختصار کے ساتھ کتاب کا آغاز کر دوں۔ آپ سب لوگ میرے ساتھ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح یا علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ عز وجل باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة ابن الوقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری نے اپنی کتاب کو تسمیہ سے شروع کیا اور حمد کو ذکر نہ کیا، جبکہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع. یہ اعتراض امام بخاری پہ لوگوں نے واقع کیا. مختلف جواب دیے گئے. نمبر 1، حمد کا معنی اللہ کی ستائش اور تعریف. کہتے ہیں کہ تسمیہ میں یہ داخل ہے کہ بسم اللہ سے تسمیہ ہوئی، الرحمن اور الرحیم کی صفت سے اللہ کی حمد ہو گئی. مگر یہ جواب ذرا نامناسب ہے. مناسب جواب یہ بھی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ چونکہ امام بخاری کی شرط پر وہ حدیث صحیح نہ تھی اس لیے اس پر امام بخاری نے عمل نہ کیا. یہ جواب بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ بہت سی وہ حدیثیں ہیں کہ جو امام بخاری کی شرط پر نہیں ہیں، مگر امام بخاری نے اس پر عمل کیا ہے. خود بخاری میں بھی یہ ان عملی طور پر امام بخاری کا کچھ ذکر آ جائے گا.
بعض احکام کے مسئلے میں۔ خود امام بخاری نے بھی بعض ضعیفوں کو تعلیقاً اس کتاب میں ذکر کیا، معلق یعنی بغیر سند کے، اور اپنی تائید میں، اور تعلیق کی ہے تو وہ یا تو ضعیف ہے یا قوی متکلم فی ہے، یا ایسی ہے کہ جو شرط بخاری پر صحیح اترتی نہیں، اس لیے یہ جواب صحیح نہ ہوا۔ صحیح جواب یہ ہے کہ حمد کس چیز کو کہتے ہیں؟ الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، زبان سے جو تعریف کی جائے، زبان سے، قلم سے نہیں بلکہ زبان سے جو تعریف کی جائے جمیل اختیاری پر، تو اس کو حمد کہتے ہیں۔ تو ہم امام بخاری سے حسن نیت یہی رکھتے ہیں کہ انہوں نے الحمدللہ پڑھنا ترک نہیں کیا، بسم اللہ کے بعد ضرور زبان سے حمد کی ہے، یہی ہم۔ چلیے اب لفظ باب، اس میں چاروں طرح سے لوگوں نے تعویلیں کی۔ بابن تو اس میں تقدیر ہوگی ھذا بابن، یوں بابو، تو اب پورے اس باب میں جتنی اخیر تک گفتگو ہے سب بابو کا مضافل ہے، اور ھذا مقدر، ھذا بابو، یہ ھذا مبتدا اور بابو الی آخری، وہ کیا ہے؟ وہ خبر، سمجھ میں آیا؟ اور تیسرا یہ کہ کوئی اعراب نہ لگایا جائے بلکہ اس کو ایک فصل کا نشان قرار دیا جائے کہ ایک بحث دوسری بحث سے منفصل ہے، تو اس لیے اس کو وقف کے ساتھ پڑھا جائے، باب، بس یہ ترکیب نہیں ہے۔ جب کوئی لفظ ترکیب میں واقع ہوتا ہے تب وہ معرب اور مبنی میں آتا ہے، اور جب ترکیب میں واقع نہ ہو تو وہ حکم مبنی میں ہوتا ہے، اگرچہ وہ مبنی نہیں ہے مگر حکم مبنی میں ہوتا ہے، اعراب سے وہ پاک ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو باب یوں ہوگا، یہ فصل کے لیے۔ یہ تینوں وجہیں میں نے بتا دی۔ اب بابو کیف کان بدء الوحی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کا باب، جب بابو پڑھیں۔ سمجھ میں آیا؟ وحی کیا چیز ہے؟ وحی کے معنی لغت میں خفیہ طور پر کوئی چیز بتانا، اسی لیے اشارہ کرنے کے لیے بھی اوحا یعنی اشارہ اس معنی میں بھی آتا ہے، کتبہ کے معنی میں بھی اوحا آتا ہے۔ کیوں کہ کتابت لکھنا یہ زبان سے پڑھنے کی طرح سے نہیں ہے کہ جو بھی ہو وہ سن لے، کتابت یہ ایک خفیہ چیز ہے نسبتاً۔ تو اس طرح یہ وحی کا لغوی معنی
اشارہ کرنا، لکھنا وغیرہ وغیرہ آتا ہے، مگر شرع میں وحی اس کو کہتے ہیں کہ اعلام اللہ تعالی انبیاءہ، اللہ تعالی کا تعلیم دینا اپنے نبیوں کو۔ تو اللہ جو نبیوں کو تعلیم دیتا ہے وہی وحی کہلائے گی۔ لہذا اولیاء کرام کے دل میں اللہ کی طرف سے اگر کوئی الہام ہوتا ہے تو اس کو وحی نہیں کہیں گے، اور نبی کے اوپر الہام ہوتا ہے تو اس کو وحی کہیں گے۔ سمجھ گئے؟ قرآن مجید میں لغوی معنی میں بھی آیا، جیسے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي بُيُوتًا، اللہ نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ تو اپنا گھر اس طرح بنا۔ شہد کی مکھی کا گھر دیکھا ہے آپ نے؟ چھتا کتنا شاندار ہوتا ہے، بڑے سے بڑا انجینئر اس کا نقشہ تیار کرنے سے عاجز آ جائے، جس طرح سے وہ مکھیاں اس کا نقشہ بناتی ہیں۔ یہ اللہ تعالی نے وہ نقشہ اور اس کی انجینئرنگ ان شہد کی مکھیوں کو عطا کی۔ اوحا تو یہ اشارہ کرنے کے معنی یا دل میں بات پیدا کرنے کے معنی، سمجھ گئے؟ اوحا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ تو ایک صندوق میں موسیٰ کو رکھ کر تو دریا میں ڈال دے۔ تو اوحا ربک الی ام موسیٰ، یہ وحی شرعی نہیں ہے، یہ لغت والی، سمجھ گئے؟ ان الشیاطین لیوحون بعضهم الی بعض، شیطان میں سے کچھ دوسرے شیطانوں کو وحی کرتے ہیں۔ لیوحون بعضهم الی بعض، تو یہ لغوی معنی میں ہے، سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ ہاں، تو اس طرح خفیہ طریقے کی تعلیم لغوی معنی میں ہو کر یہ بتایا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے تو قرآن مجید میں وحی کا لفظ لغوی معنی میں بھی آیا ہے اور شرعی معنی میں بھی۔ تو امام بخاری نے اسی وجہ سے ترجمۃ الباب کا ایک ٹکڑا وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، یہ آیت اسی لیے امام بخاری نے ترجمۃ الباب کا جزو ثانی رکھا کہ ہم نے جزو اول میں جو لفظ وحی استعمال کیا ہے اس سے وحی شرعی مراد ہے جو وحی نبوت ہوتی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ بتانے کے لیے چلیے تو اب وحی کا معنی، وحی کے معنی اللہ کا اعلام انبیاء کو، تو انبیاء کرام کو جو تعلیم اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ وحی ہے، وہ مختلف طریقے پر ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ ان کے دل میں بات پیدا کر دے، یہ القاء فرما دے، سمجھ گئے؟ یہ بھی وحی ہے۔ خواب میں انبیاء کرام کو کچھ چیز نظر آئے
رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اسی لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنی انی ارى انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تمہاری رائے کیا ہے اس کو غور کر کے بتاؤ۔ تو عرض کرتے ہیں یا ابت افعل ماذا تؤمر، جو حکم آپ کو ملا ہے اس پر آپ عمل کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے حکم ہی سمجھ کر وہ خواب بیان کیا کہ حکم الہی ہے، اور بیٹے نے بھی حکم الہی سمجھ کر یہ جواب دیا کہ جو آپ کو حکم الہی ملا ہے اس پر عمل کیجیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اس سے پتہ چلتا ہے رؤیا الانبیاء وحی۔ سمجھ میں آئی بات؟ آگے آپ پڑھیں گے ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں اول ما بدأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالوحی الرؤیا الصادقۃ، یہ فرق آگے آئے گی۔ چلیے اب ایک یہ طریقہ ہوا، دوسرا یہ، تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی رسل ملائکہ میں سے کسی کے ذریعے کوئی پیغام انبیاء تک پہنچائے۔ سمجھ گئے؟ وہ پیغام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو وحی مطلوع ہوتی ہے کہ لفظ اس کا ایک کلمہ اور اس کا اعراب بدلا نہ جائے، اپنے حال پر رہے۔ ایک وہ کہ جو حکم ہے وہ بتا دیا گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو لفظ اس کے یوں نہیں۔ چلیے تو اب مثال کے طور پر یوں دیکھیں، اللہ تعالی نے فرمایا وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، رکوع کرو سجدہ کرو۔ اب اس کا معنی جو اللہ نے رسول پاک کو بتایا ہے رکوع کرنے کا، کیسے رکوع گا؟ ایسے کر لو تو ہو جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا گھٹنے تک ہاتھ پہنچے تب رکوع مانا جائے گا۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ تو ایسے گردن جھکا لینا بھی لغت کے اعتبار سے ذرا سا ایسے ہو گئے، رکوع ہو گیا۔ مگر اللہ نے جس رکوع کا حکم دیا یہ وَاسْجُدُوا، سجدہ کرو، تو سجدہ وضع الوجہ علی الارض، یہی ہے بس۔ مگر رسول پاک فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی سبعۃ اعراب، مجھے حکم دیا گیا ہے، تو کون حکم دے گا؟ رسول پاک کو اللہ ہی تو حکم دے گا۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدہ کروں، تو علی سبعۃ اعراب، 7 اعضاء پر، ایک یہ پیشانی مع ناک کے، اشارہ الی الجبہۃ و انفہ، یہ ایک ہڈی یہ ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک ایک ہڈی یہ
دوسرے یہ دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں ساتھ ہو گئے. علی سبعۃ اعظم سبعۃ آراب سبعۃ اعضاء، یہ تینوں طرح پر روایت موجود ہے. تو اب یہ مطلب ہوا کہ وحی اللہ تعالی مطلوع تو وسجدو ہے، اور غیر مطلوع یہ سبعۃ اعراب والی ہے. سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ تو اس طرح یہ مطلوع اور غیر مطلوع دونوں ہوتی ہے. کتاب جو آتی ہے وہ مطلوع ہے، خواہ وہ توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، صحف موسیٰ ہوں، صحف ابراہیم ہوں، صحف آدم ہوں، صحف نوح ہوں، یا جو بھی ہو کتابیں ہوں، یہ سب مطلوع ہیں. سمجھ گئے آپ؟ تو اس کا کوئی لفظ، کوئی اعراب کچھ بدلا نہیں جا سکتا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا اور عبارت کا تعین نہیں رکھا گیا، تو اس لیے اب کسی روایت میں علی سبعۃ اعظم سجدہ کروں 7 ہڈیوں پر، علی سبعۃ آراب 7 اجزاء بدن پر، علی سبعۃ اعضاء 7 اعضاء پر. یہ داخل ہو گیا اس میں. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں بات؟ یہ اس طرح پر. بعض بے وقوف لوگ اس چیز کو جو فقہا نے معنی لغوی کے طور پر ذکر کیا، اس کی کو لے کر بہار شریعت اور اعلی حضرت کے فتاوی رضویہ پر، بلکہ امام ابن حمام کی تشریح پر، سب پر اعتراض کر دیا. کہ بعض فقہاء حنفیہ نے لکھا وضع الوجہ کہ، اور یہ لغت بتائی، چہرے کا رکھنا زمین پر سجدہ ہے، یہ بتایا تھا. اب اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ 5 انگلیاں دونوں قدم پہ لگانا مستحب، اور 3 کا لگانا واجب ہے. سمجھ گئے؟ یہ لکھا تو بہار شریعت میں بھی لکھا. تو کہا کہ مولوی امجد علی نے یہ بات اپنے من سے کر دی، لا حول ولا قوت، یہ اعتراض کر دیا. حالانکہ یہ اعتراض ان کا بالکل واقعات ہے. انہوں نے لغوی معنی اور شرعی معنی کا فرق ہی نہیں کیا. بس یہ. چلیے اب ایک وحی کی ایک قسم مختلفی ہے. ایک وحی کی مختلفی قسم سے پہلے اللہ کا کلام کرنا کسی نبی سے. سمجھ میں آئی بات؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ شرف انبیاء کرام میں موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے، ان کی خصوصیات میں. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ بھی وحی ہے. سمجھ گئے؟ اور ایک یہ تو من وراء حجاب، یہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا نہیں، مگر ایک مختلفی آئی کہ اللہ کلام کرے بدون الحجاب. خزانۃ الاسرار اور کچھ کتابوں میں یہ تحریر ہے کہ یہ شرف رسول پاک کو معراج میں حاصل ہوا کہ اللہ نے بلا حجاب ان سے کلام فرمایا. مگر اس میں اختلاف ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں
کہ تم میں سے جو کوئی یہ کہے کہ ان محمدن رآ محمدن فقط کذب یا قد افترا، یہ اس طرح سے لفظ انہوں نے بیان کیا. تو اس لیے یہ ائمہ اہل سنت کے درمیان قدر مختلفی ہے. امام احمد بن حنبل اور بہت سے ائمہ نے یہ فرمایا صراحتاً. امام اعظم سے اس کی صراحت تو نہ ملی، مگر امام احمد ابن حنبل نے صراحتاً کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ رآہ اتنا کہتے تھے یہ کہ وہ جب تک سانس ان کی ٹوٹ نہ گئی وہ یہی کہتے رہے کہ دیکھا، دیدار فرمایا، دیدار. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اس طرح کی روایت ملتی ہے کہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، اس کی تفسیر میں رؤیا ارئ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ. تو یہ آنکھ سے دیکھنا انہوں نے بتایا ہے رویا عین، ہے رویا عین ارئ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ. یوں چلیے اب یہ تو وحی پر تھوڑی سی گفتگو میں نے کی. ابتدا بدء الوحی، ابتداء وحی کیسے ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ ابتداء وحی، ابتدا کے تین قسمیں ہیں، تین قسمیں ہوتی ہیں. ابتداء حقیقی، پہلا بالکل ابتدا، جیسے کتاب کی پہلی سطر، سمجھ گئے؟ اور ابتداء عرفی، یہ جیسے ہم لوگ عرف میں کہا کرتے ہیں کہ 4-6 صفحے بخاری شریف کے پڑھے، کوئی پوچھے کتنی پڑھی بخاری شریف، ابھی ابتدا ہی میں ہیں. تو یہ ابتداء عرفی ہے. کئی باب گزر چکے تب بھی ابتدا کہہ رہے ہیں. ایک ابتداء اضافی کہ کسی کے مقابلے میں یہ ابتدا. سمجھ میں آیا؟ کتاب الایمان بمقابلہ کتاب الوضو ابتدا ہے، پہلے ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ابتدا ہوئی. حالانکہ کتاب الایمان یہ باب کیف کان بدء الوحی کے بعد ہے، مگر اس کو بھی ابتدا کہتے ہیں. یہ اضافی کسی چیز کی نسبت سے. یہ اب یہاں کون سی ابتدا مراد ہے؟ بالکل سب سے پہلی وہی جو حضور پر آئی یا کیا؟ تو اس میں ابتداء عرفی مراد ہوگی. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ یہ کیف سے یہ معنی متعین ہوگا، کیونکہ کیف کیفیت اور صفت حالت بتانے کے لیے. ابتدا خود ایک ایسا عمل ہے جو عمل صرف سمجھا جا سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک کام کرنے کی یہ ابتدا ہے. کام تو چل رہا ہے
مگر یہ ابتدا ہے، تو وہ ابتدا خود اس کام کی ابتدا نہیں بلکہ کام کرنے والے کی ابتدا ہے۔ کام کرنے والے نے اس کام کو یہاں سے شروع کیا، تو یہ صفت بحال ہی نہیں ہوتی بلکہ بحال متعلق ہوتی ہے۔ تو متعلق کا حال بتائیں، جیسے بدل الغلط میں یا بدل الاستعمال میں۔ بدل الاستعمال میں آپ کہہ لیتے ہیں سلب زید ثوبہ، زید چھین لیا گیا اس کا کپڑا، تو چھینا گیا زید نہیں بلکہ اس کا کپڑا۔ تو چھیننا یہ واقع زید پر نہیں ہے بلکہ واقع کپڑے پر ہے، جو کپڑا زید سے متعلق ہے۔ تو صفت بحال متعلق ہی اس طرح پر ہوتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ زید قائم یہ ہے، اور زید قائم ابوہ، تو قائم لفظ میں زید کی صفت مگر معنی میں زید کے متعلق ابوہ کی صفت ہے۔ یہ زید قائم ابوہ، سمجھ میں آیا؟ تو اس طرح یہ بھی ہے کہ ابتدا کا تعلق جس چیز سے ہے وہ مراد یا تو رسول پاک ہیں، یا لانے والے حضرت جبریل ہیں، یا اس زمانے کے لوگ ہیں جن سے جس زمانے میں ابتدا ہوئی، وہ اس طریقے پر صفت بحال متعلقی۔ اب امام بخاری نے یہ یہاں پر وحی سے بدء الوحی میں وحی سے کون سی وحی مراد لی ہے، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ وحی قرآن مراد لی گئی ہو، کیونکہ ایسا بھی سوال ہے۔ حارث ابن شام کا سوال آئے گا کیف یأتیک الوحی، تو اس کے جواب میں جو رسول پاک نے فرمایا وہ وحی قرآنی۔ اس کا مطلب ہوا کہ وحی سے مراد قرآن ہے، وحی مطلب سمجھ میں آیا؟ اب بہرحال اس طرح پر قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کس طرح پر ہوئی، اس وقت رسول پاک کا کیا حال تھا جب وحی شروع اترتی تھی، یا جو بھی ہو، سمجھ گئے؟ ختم۔ میں نے یہ بتا دیا ہے کہ انا اوحینا کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، یہ جو ہے اس لیے امام بخاری نے آیت یہاں پر جزو ثانی میں ذکر کی تاکہ معلوم ہو جائے کہ ابتداء وحی کی کیفیت، تو وہاں پر وحی سے مراد وحی نبوت ہے، یہ اس لیے باقی رہا اس آیت کی شان نزول کیا ہے۔ یہ اصل میں اہل مکہ نے رسول پاک سے کہا آپ قرآن مجید جو آپ اپنا کلام سنایا کرتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا آپ دیتے ہیں تحدی اور چیلنج کے لیے کہ تم اس کا جواب لاؤ، فاتو بصورت من مثلہ، ایسا لاؤ۔ تو آپ پوری کتاب آپ پیش کر دیجیے، اس کو ہم غور سے پڑھیں گے تو اور جواب دیں گے آپ کو۔ تو آیت اتری کہ ہم نے وہی آپ پر اسی طرح اتاری ہے
جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء پر اتاری کہ بقدر حاجت بقدر ضرورت وہ وحی اترتی گئی۔ یہ نہیں کہ پہلے ہی دن سب پر پورے اسلام کے احکام مسلط کر دیے گئے۔ پہلے لوگوں کو ایمان کی تعلیم دی گئی، بعد میں نماز کی تعلیم دی گئی، اس کے بعد روزے کی تعلیم دی گئی، اس کے بعد زکوٰۃ کی تعلیم دی گئی، اور عبادتوں میں حج کی تعلیم سب سے بعد میں دی گئی۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ ترتیب لوگوں کو ٹریننگ بھی دینی ہے، اس لیے اس اعتبار سے کہ نازل ہوا۔ چلو اب سوال یہ ہے کہ الی نوح کیوں فرمایا، الی آدم فرمایا ہوتا، الی آدم والنبیین من بعدہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب آدم یہ نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ طوفان نوح میں سب ختم ہو گئے، صرف اولاد نوح بچی جو اسلام پر تھی، وہ بچی اور انہی کی نسل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے قرآن مجید میں فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے نوح کی اولاد کو باقی رکھا، ان کی ذریات کو باقی رکھا۔ چلو اب ختم ہوئی بات۔ اس کے بعد صرف ایک بات بتاؤں، حدیث امام بخاری نے حدثنا عبیدی حدثنا سفیان کے واسطے سے، یعنی یہ سفیان ابن عیینہ ہے، اس میں امام بخاری نے ایک لفظ ایک جملہ چھوڑ دیا، وہ صرف بتاؤں، انما الاعمال بالنیات، ایک انما لامرئ ما نوی، دو فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، یہ لفظ نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ومن كانت ہجرته لدنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها، یہ چوتھا جملہ، مگر تیسرا جملہ امام بخاری نے یہاں ترک کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری سے یہ غلطی ہوئی، ہاں بھول گئے، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ امام بخاری کو بھولنا تھا تو جہاں جہاں بخاری شریف میں یہ حدیث تخریج کی ہے ہر جگہ وہ بھولے رہتے، یہیں کیوں؟ اب یہ بخاری شریف کا چلیے صفحہ 13، باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبہ، آدھے کے بعد ہے، آدھے صفحے کے بعد ہے، ملا صفحہ 13 پر، اس میں حدیث حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ قال اخبرنا مالک، امام مالک کی روایت،
سمجھ میں آئی بات؟ ان یحییٰ بن سعید، وہی اوپر بھی یہی سند گزری. ان محمد ابن ابراہیم التیمی، ان علقمۃ بن وقاص، ان عمرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاعمال بالنیہ ولکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته لدنیا یصیبها او امرأة یتزوجها فہجرته الى ما هاجر الیہ. 5 جملے، 4 جملے اس میں اور وہ جو آپ نے پڑھی اس میں فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ کا لفظ نہیں ہے. دیکھ لو فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ ہے نہیں ہے. تو اس لیے ایک اعتراض یہ ہوا کہ یہ کیوں امام بخاری نے یہاں نہیں اس کو نقل کیا. ایک جواب امام حمیدی نے اسی طرح روایت کیا تھا، مگر یہ جواب بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ امام حمیدی نے اپنی مسند حمیدی میں 4 جملے ذکر کیے ہیں، تو وہ بھول گئے تھے. یہ بات بھی غلط. مسند حمیدی میں وہ 4 جملے ہیں. سمجھ گئے؟ اب امام بخاری کا بھولنا یہ غلط جیسے ہوا ویسے ہی امام حمیدی کا بھولنا بھی غلط ہو گیا. اب صحیح جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے جان بوجھ کر اس جملے کو ترک کیا. اس کی وجہ 2 ہیں. پہلی وجہ یہ کہ اس طریقے سے یہ ثابت ہو جائے کہ حدیثوں میں ضرورت کے اعتبار سے آدمی اختصار کر سکتا ہے، جبکہ حدیث کے اول آخر میں تباین نہ ہو. سمجھ میں آیا؟ معنی میں اختلاف نہ پڑے. تب تو ایسا ہی کیا امام بخاری نے کہ اختصار جائز ہے. محدثین کے 2 گروہ ہیں، ایک کہتا ہے اختصار جائز نہیں، مگر محققین کا یہ مذہب ہے کہ اختصار جائز ہے. سمجھ گئے؟ اور جیسے ہم لوگ خود اختصار میں کہہ دیتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اور بات کے سب جملے جتنے جملے ہیں وہ ترک کر دیتے ہیں. انما الاعمال بالنیات یہ کہہ دیتے ہیں تو یہ جائز ہے اس طرح. اب دوسری وجہ یہ ہے کہ من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میں نے یہ کتاب اللہ اور رسول کی رضا کے لیے لکھی ہے، اور یہ اپنے منہ سے بولنا شایان شان نہیں ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں. یہ سب اپنے اعمال حسنہ کا بیان نہیں کیا جاتا. یہ حتماً لنفس، یعنی اپنے تواضع اور اپنی وہ کم رتبی کا ذکر کرنے کے لیے. بس اب آپ سب لوگ سورہ فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 1 بار، 3 بار قل هو اللہ شریف، اور اول آخر
درود شریف پڑھ لیں اور ایصال ثواب اپنے تمام ائمہ اور امام بخاری کے نام کریں۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله واصحابه وبارک وسلم۔ خداوندہ بادشاہ پروردگار بندہ نوازا اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کا پڑھنا قبول فرما لے، اور ان سب پڑھنے کا یا اللہ بے حساب اور بے اندازہ ثواب عطا فرما، اور جملہ ثواب نظر ہے بارگاہ سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خداوندہ قبول فرما، اور ان کی بارگاہ اقدس میں اس کا ثواب بے حساب پہنچا۔ یا اللہ تمام آل اطہار، اصحاب اخیار، ازواج طاہرات و مطہرات، خلفائے راشدین اور تمام صحابیات رضوان اللہ علیہم و علیہن اجمعین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ جملہ مشائخ الاسلام والمسلمین کی بارگاہوں میں ہمارے جملہ ائمہ مجتہدین کی بارگاہوں میں، امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب کی بارگاہوں میں، امام مالک اور ان کے اصحاب، سیدنا امام شافعی اور ان کے اصحاب کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچا، امام احمد ابن حنبل اور آپ کے اصحاب کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچا، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جملہ مشائخ سلاسل کی بارگاہوں میں بھی اس کا ثواب پہنچا، سیدنا غریب نواز، سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، سیدنا شیخ بہاء الدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جميع المؤمنین۔ یا اللہ تو ان تمام طلباء کو علم نافع عمل صالح کی دولت عطا فرما۔ اللہم ارزقنی وارزق ہؤلاء علما نافعا وحفظا کاملا ودرایة شاملة وفهما ذکیا وطبعا خفیا وعلما نافعا ورزقا حلالا طیبا وعملا صالحا برحمتک یا احسن الرازقین یا رب العالمین۔ یا رب العالمین ہمارے ان تمام طلباء کو علم نافع اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرما، اور ان کو یا اللہ
مذہب حق اہل سنت و جماعت پر قائم رکھ اور ان سے دین حق کی تبلیغ و اشاعت کا کام لے۔ یا اللہ مذہب حق اہل سنت و جماعت جس کی تعبیر اس زمانے میں مسلک اعلی حضرت سے ہوتی ہے، خداوندہ ان سب کو توفیق رفیق عطا فرما کہ اس مسلک کے حق کی تبلیغ و اشاعت کریں، اس پر قائم رہیں اور لوگوں کو قائم رکھیں۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حکومت جو مدارس کے ساتھ اپنے تعصب مذہبی کا اظہار کر رہی ہے، خداوندہ اس تعصب اور اس کے اثرات سے ہمارے مدارس کو بچا لے۔ یا اللہ کرم فرما دے، ان کے شر سے محفوظ رکھ۔ الہی خیر گردانی باقی شاہ جلانی فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سید ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جامعہ امجدیہ رضویہ کو خوب ترقی، استحکام اور مذہبی خصوصیت عطا فرما۔ یا اللہ مسلک اعلی حضرت جماعت اہل سنت کی ترویج و اشاعت کا فریضہ اس ادارے سے لے۔ یا اللہ کلیت البنات الامجدیہ کو بھی ترقی، استحکام عطا فرما، اور اس سے بھی یا اللہ مذہب حق اہل سنت جماعت کی اشاعت و تبلیغ اور ترویج علم دین کی خدمت لے۔ الہی خیر گردانی باقی یا اللہ ہمارے طلباء کو ہر قسم کی غلط روی سے بچا اور آفات و بلا سے بھی محفوظ رکھ۔ امراض شدیدہ اور اسقام عدیدہ سے ان لوگوں کو محفوظ رکھ۔ یا اللہ تو اپنے کرم سے ان سب کو نواز دے یا رب العالمین و یا اکرم الاکرمین یا غیاث المستغیثین برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ میں علم کی تبلیغ و اشاعت کا ذوق رفیع بڑھا دے اور اس میں برکتیں دے۔ یا اللہ سب کو محنت سے صحیح تبلیغ علم کے طور طریقے سے یا اللہ عمل کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کرم فرما، ہم سب کو مطالعے کے بعد صحیح ترجمانی کرنے کی توفیق دے۔ الہی خیر گردانی باقی شاہدین فصیل یا الہی کل صابر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی و قاسم رزقی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ تمام طلباء کو یہ تنبیہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں علم دین کی تحصیل کے لیے آئے، یہ کوئی اسکول یا کالج نہیں ہے کہ اس میں ذرا سی باتوں پر اپنے حقوق کے لیے اسٹرائک اور مطالبات کا ہنگامہ کیا جائے، بلکہ ہر مسئلے کو خوبصورتی سے حل کیا جاتا ہے، اور اس کے حل کرنے کے لیے یہاں پر انتظامات ہیں۔ اللہ کرم فرمائے اور طلباء اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائیں، اور علماء اپنے ان طلباء کو اپنے اولاد کی طرح کے درجے میں رکھیں۔ ضروری ہے کہ طلباء کو یہ تعلیم دی ہے آقا کائنات نے کہ انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، کہ میں تم سب کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہوں جو باپ
اپنی اولاد کے لیے رکھتا ہے۔ اعلمکم کہ میں تعلیم دیتا ہوں، تو تعلیم دینے والا باپ کے درجے میں، تعلیم حاصل کرنے والا اولاد کے درجے میں۔ اس لیے اسی حیثیت کو دونوں طرح کے یعنی علماء اور طلباء دونوں اپنے اپنے طور پر اپنے ساتھ قائم رکھیں۔ انشاءاللہ زیور علم کے ساتھ ساتھ وہ زیور عمل سے بھی آراستہ ہو جائیں گے۔ اللہ خیر فرمائے، کرم فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ۔